بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، گزشتہ جمعہ میں مسلمانوں کے حقوق کے سلسلے میں کچھ گفتگو ہوئی تھی کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمانوں کے اوپر بہت سارے حقوق ہیں جن کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف احادیث کی روشنی میں اپنی کتاب میں جمع کیا ہے، جن کی تعداد 23 تک پہنچتی ہے۔ ان حقوق میں پہلا حق، جس کا تذکرہ گزشتہ جمعہ کے اندر آیا، کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جہاں بہت سارے حقوق ہیں، ان میں سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان سے صرف ایمان اور اسلام کی بنیاد پر محبت کرے، چاہے وہ کسی بھی حالات میں زندگی گزارنے والا ہو، کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، پیشے کے اعتبار سے کوئی بھی پیشہ کرنے والا ہو، علم کی دولت سے مالا مال ہو یا بالکل جاہل ہو، ایمان کی بنیاد پر اور اسلام کی بنیاد پر ہمیں ہر ایک سے محبت کرنی ہے۔ اور حضرات صحابہ کرام کی پوری سیرت اسی محبت سے بھری ہوئی ہے، لیکن زمانہ نبوت سے بعد ہونے کے ساتھ ساتھ یہ صفت مسلمانوں کے درمیان سے نکلتی جا رہی ہے، اور مختلف طبقات کی بنیاد پر، مختلف نسبتوں کی بنیاد پر ان میں آپس کی محبت کے اندر کمی ہوتی چلی جا رہی ہے، بلکہ محبت کی کمی سے آگے بڑھ کر وہ دائرہ اب عناد اور دشمنی اور بغض و عداوت تک پہنچ رہا ہے۔ یہ چیز ایمان کو کھوکھلا کرنے والی ہے۔ آپسی محبت کو ایمان والوں کی امتیازی شان بتلایا گیا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں، اور اس کی مثال حدیث کے اندر دی گئی ہے کہ مسلمانوں کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے پورا بدن ہے، کہ پورے بدن کے اگر کسی عضو کو کوئی تکلیف پہنچے، ہاتھ میں ہو، پاؤں میں ہو، سر میں ہو، پیٹ میں ہو، بدن کے کسی بھی عضو کو تکلیف پہنچے تو پورا بدن بے چین ہو جاتا ہے، دوسرا عضو اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ کہ اگر پاؤں کو تکلیف ہے تو ہاتھ کہے کہ ہمیں اس سے کیا مطلب، ہم اس سے بے نیاز ہیں،
ایسا نہیں ہے، بلکہ بے چینی پورے بدن کے اندر پھیلتی ہے اور نیند اس کی مکمل ضائع ہو جاتی ہے۔ ویسے ہی مسلمان کی صفت بیان ذکر کی گئی ہے کہ اگر کسی مسلمان کو کوئی تکلیف ہو تو دوسرے مسلمان کو اس تکلیف کا احساس ہونا چاہیے اور اس کو دور کرنے کی فکر ہونی چاہیے۔ سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی کی طرح ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو قائم کرنے کا کام کرو۔ تو یہ پہلا حق ہے مسلمانوں کا آپس میں کہ تمام ایک دوسرے سے محبت کریں۔ کوئی کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے تو ہمیں اس گناہ کی بنیاد پر اس شخص سے نفرت نہیں کرنی ہے۔ کوئی شراب نوشی کے اندر مبتلا ہے، کوئی جوئے کے اندر مبتلا ہے، کوئی حرام کاروبار میں مبتلا ہے، کوئی دوسرے گناہ کے اندر مبتلا ہے، تو اگر کوئی شخص کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے تو ایک مسلمان کو ایمان والا ہونے کے ناطے اس گناہ سے تو وہ نفرت کر سکتا ہے، لیکن گنہگار سے نفرت کرنے کا اس کو کوئی حق نہیں ہے۔ بلکہ گنہگار جو جتنا زیادہ ہے، ایمان والے کی صفت یہ ہے کہ اس سے اتنی زیادہ محبت سے اس کے ساتھ معاملہ کرے کہ تاکہ وہ اس گناہ سے نکل جائے۔ اور اس کی مثال علماء نے یہ لکھی ہے کہ ایک ایمان والے کی مثال قرآن پاک کے ورق کی طرح ہے۔ ایک ایمان والے کی اور مسلمان کی مثال قرآن پاک کے ورق کی طرح ہے کہ اگر قرآن پاک کا کوئی ورق ہماری غفلت کی وجہ سے، ہماری بے توجہی کی وجہ سے کسی گندگی کی جگہ پر گر جائے، کسی نالی کے اندر گر جائے، تو ہمارے ایمان کا تقاضا کیا ہوتا ہے اور ہمارے دل کے اندر کیا بات پیدا ہوتی ہے اور ہم کیا عمل کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی ہماری زندگی کا کوئی بھی معیار ہو، ہم مال و دولت کے کسی بھی درجے کے اوپر ہوں، لیکن اگر ہمارے اندر ایمان ہے تو اگر ہم نے قرآن کو اس ٹکڑے کو گندی جگہ پر دیکھا تو بے اختیار ہم اس کو وہاں سے نکال کر اس کو صاف کر کے اس کا اکرام کرتے ہیں۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے اور یہی مثال ایمان والے کی ہے کہ اگر ایمان والا کسی برائی کے اندر مبتلا ہے تو ہمیں اس کو اس برائی سے بچانے کی فکر کرنے کہ کیسے اس برائی سے بچ جائے، نہ یہ کہ ہم کو اسی گناہ کے اندر اس کو مبتلا چھوڑ دیں۔ گناہ سے نفرت ہمارے دل کے اندر ہونی چاہیے، گنہگار سے نفرت کرنے کا ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ ایمان والوں کے آپسی محبت، یہ اس کا ایک دوسرے کے ساتھ حق ہے۔ یہ پہلا حق ہے مسلمان کے ایک دوسرے کے اوپر۔ دوسرا حق کہ مسلمان کے ایک دوسرے سے جانی حق متعلق کیا گیا کہ دوسرے کی جان کو ضائع کرنے کا کسی کو کوئی بھی اختیار نہیں ہے بغیر کسی حق کے۔ اس کی تفصیل چند جمعہ پہلے آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے کہ ناحق کسی مسلمان کا قتل کرنا جائز نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زبردست گناہ بیان فرمایا ہے، اور قرآن کے اندر اس ایک گناہ کے اوپر یعنی مسلمان کی مومن کا کوئی قتل کر دے تو اس کے اوپر ایک ہی آیت میں 4 طرح کا عذاب ذکر کیا گیا ہے کہ اس کے اوپر وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوگی، اس کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔ اور بھی ایک عذاب قرآن میں ذکر کیا گیا کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو قصداً قتل کر دے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 عذاب بیان فرمائے ہیں ایک ہی آیت کے اندر۔ اور مسلمان کے مقام کو اسلام کے اندر زبردست بلند کیا گیا ہے کہ اسلام کا مقام کتنا ہے۔ ایمان کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد کسی مسلمان کی جان لینا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، چاہے اس کا ایمان نیا ہو چاہے اس کا ایمان قدیم ہو۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنگ کے اندر گئے، وہاں پر جانے کے بعد اس جنگ کے اندر واقعہ پیش آیا، مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص سے ان کا مقابلہ ہوا اور اس کے اوپر تلوار جب انہوں نے تیار کر سونت لی تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس کے بعد بھی انہوں نے اس کا قتل کر دیا اور واپس آنے کے بعد پورا واقعہ سنایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اس نے جب ایمان پڑھ لیا تھا تو تمہیں اس کے قتل کرنے کا کوئی اختیار نہیں تھا،
جب کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، تو اب تمہارے لیے اس کا قتل کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اس نے تو، حضرت ان صحابی نے کہا کہ اس نے تو جان بچانے کے لیے صرف کلمہ پڑھا، جب میں نے تلوار تیار کر لی تو اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہلا شققت قلبہ، کیا تو نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا کہ اس نے جان بچانے کے لیے نماز کلمہ پڑھا ہے یا حقیقت میں اس نے ایمان کو قبول کر لیا؟ دل کا حال تمہیں کیا معلوم؟ ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں۔ یہ ایمان والوں کی جان کی اہمیت احادیث اور قرآن کے اندر بیان کی گئی۔ تو دوسرا حق جو ہے وہ جان کی حفاظت کا ہے کہ ایمان والا دوسرے ایمان والے کی جان کی حفاظت کرے، اس سے اس کی جان بالکل بھی تلف نہ ہونے پائے۔ اس پر اتنا ہی عرض کرتا ہوں، پہلے عرض کر چکا ہوں۔ تیسرا حق جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر بیان کیا گیا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے مال کی حفاظت کرے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کا کیا حق ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے مال کی حفاظت کرے، کسی سے دوسرے کا مال ضائع نہ ہو۔ یہ ایک زبردست حق ہے اور اس کو بہت ہی تفصیل کے ساتھ قرآن و حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ کسی مسلمان کا مال دوسرے مسلمان کے لیے اس کی رضامندی کے بغیر جائز نہیں ہے۔ کسی مسلمان کے مال کا استعمال دوسرے مسلمان کے لیے اس کی رضامندی کے بغیر استعمال کرنا جائز نہیں ہے، بالکل وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عملاً اس کو کر کے امت کے سامنے پیش کر دیا کہ کسی طریقے سے کسی کے مال کو ناحق استعمال نہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا وقت قریب آیا، آپ کو ہجرت کرنے کا ارادہ ہوا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 اونٹنیاں آپ کے سامنے پیش کی اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان 2 اونٹنیوں کو آج ہی کے دن کے لیے تیار کیا تھا کہ آپ ہجرت کریں گے تو آپ کے سامنے اس کو پیش کریں گے، آپ ان میں سے جس کو چاہے پسند کر لیں۔ آپ کو جون سی اونٹنی اچھی لگتی ہو آپ اس کو پسند کر لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک کو پسند نہیں کیا، بلکہ آپ نے اس کی قیمت پوچھی کہ اس ایک اونٹنی کی قیمت کیا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہدیتاً دینا چاہا۔ تمام صحابہ کرام کا مزاج کیا تھا کہ ہمارا جان مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، آپ جتنا استعمال کر لیں وہ آپ کا ہے، آپ کے اوپر ہمارا سب کچھ قربان ہے۔ اور ہر صحابی کا یہ جذبہ تھا۔ رسول اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی جذبے کا اظہار کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کے لیے، آپ جس کو چاہیں استعمال کر لیں، قیمتاً ہم اس کو نہیں دیں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہدیتاً قبول نہیں کیا، اس کی قیمت کو معلوم کیا اور اصرار کر کے ان کو اس کی قیمت دی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے اور مسجد نبوی کی بنیاد رکھنی ہوئی، تو وہ جو زمین تھی جو 2 یتیموں کی تھی، اس کو ان دونوں بچوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر پیش کیا کہ اس کو مسجد کے لیے استعمال کر لیا جائے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ہدیتاً قبول نہیں کیا، بلکہ اس کی قیمت کو معلوم کر کے اصرار کر کے اس کی قیمت کو ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے آنے والوں کے لیے اس سلسلے کو بالکل بند کر دیا کہ مسجد کے نام پر اور مدرسے کے نام پر ایسے ہی فری میں زمین کو نہ لے لیا جائے، ورنہ پھر اس کے ذریعے سے لوگ اپنا دروازہ کھولیں گے کہ مسجد کے نام پر لیں گے، مدرسے کے نام پر لیں گے، پھر اپنی تعمیرات بنیں گے، اپنے مکانات بنیں گے اور اپنے جو فلیٹس بنیں گے، اور جو دنیا میں آج ہو رہا ہے وہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بند لگایا۔ بغیر اجرت دیے ہوئے، بغیر قیمت دیے ہوئے کسی مسلمان کے مال کو استعمال نہیں کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کر کے اس کی قیمت کو دیا ہے۔ اور پھر مختلف واقعات کے ذریعے اس کی تفصیل بیانات کی گئی کہ کیسے کس کا حق ہمیں ادا کرنا ہے۔ ان واقعات کو بیان کرنے کا بھی وقت نہیں ہے۔ میں عرض صرف یہ کر رہا تھا کہ آج اس دنیا کے اندر، پوری ملت اسلامیہ کے اندر مسلمانوں کے مالی حقوق کی طرف سے بے انتہا غفلت ہے۔ امانت کے اندر خیانت بالکل عام ہو گئی، قرض کی ادائیگی کے اندر
جو ہے تو جھلانا اور وعدے پر وعدے کرنا اور رکھ کے نہ دینا یہ بالکل عام ہو رہا ہے۔ یہ دوسروں کا حق ہے، ہمیں اس کو فوراً ادا کرنا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر دوسروں کے حقوق کو دبایا جا رہا ہے، ناجائز طریقے سے اس کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج کاروبار کے اندر جو مختلف صورتیں، جس کو آپ لوگ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ کتنی طریقوں سے دوسروں کے پیسے کو دبایا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، کس کس نام پہ کاٹا جا رہا ہے، عیب کے نام پر، رفو کے نام پر، دھبے کے نام پر، اس نام پر، اس نام پر، اور نک کے نام پر، کتنے ناموں سے کاریگروں کے پیسے کو کاٹا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو، دوست، بزرگوں، کیا ہم نے اس کو پہلے سے طے کیا ہے؟ کیا یہ چیز جائز ہے؟ ہم نے ایک ریٹ لگا کر اس کا مال خریدا ہے، اور جتنے دن کے لیے ہم نے اس سے طے کیا ہے اتنے دن میں اس پیسے کو ادا کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ ہم نے جو بھی اس کا ڈیو طے کر لیا، 2 مہینہ، 3 مہینہ، 5 مہینہ، جو رضامندی سے طے ہو گیا، یا نقد کی صورت جو طے ہو گئی، اتنے دن میں ہمیں پورا کا پورا پیسہ ادا کرنا ہمارے اوپر لازم ہے کہ پورا پیسہ ہم اس وقت کے اوپر ادا کر لیں۔ اور پھر اتنا دن گزرنے کے بعد ہم مختلف ناموں سے اس کے اندر پیسے کاٹتے ہیں کہ اتنا ہمارا نک کٹتا ہے، ہماری پارٹی نے اتنا کاٹ لیا، ہمارے بال میں اتنا نقصان ہو گیا۔ نقصان آپ کا ہوا ہے، آپ نے جو طے کیا ہے وہ آپ سے پارٹی کے ساتھ معاملہ ہے، کاریگر سے آپ نے جو خریدا ہے وہ آپ کو اس کو دینا پڑے گا۔ وہ راضی ہو جائیں، وہ اس کی رضامندی ہے، لیکن آپ زبردستی کاٹیں گے تو جو پیسہ آپ نے زبردستی کاٹ کر رکھ لیا اس کی رضامندی کے بغیر، یہ پیسہ آپ کے لیے بالکل بھی جائز نہیں ہے، اور مختلف ناموں سے اس کو کاٹا جا رہا ہے۔ بلکہ اب تو اور بھی آگے بڑھ کر مال زبردستی واپسی کا سلسلہ چل پڑا ہے کہ ایک زمانہ گزرنے کے بعد کہ مال خریدا ہے آج، اور پھر 6 مہینہ، سال بھر، 2 سال زمانہ گزر کے ہمارا مال نہیں بکا، ہم نے زبردستی اس کو کاریگر کے ماتھے مڑ دیا کہ آپ کا یہ مال ہے، آپ اس کو لے جائیے۔ ہم نے کب مال خریدا تھا اور کس بنیاد پر خریدا تھا، اور اب جب اس کو پیسہ دینے کا وقت آئے تو ہم اس کو مال دے رہے، وہ مال کہاں لے جائے گا؟ آپ نے بنوایا، آپ کا مال ہے، نہیں بکا آپ کی ذمہ داری، وہ تو پیسے کا مستحق ہے، وہ لے لے گا، اس کا احسان ہے، اس کا اجر بڑھے گا، لیکن آپ کو دینے کا کوئی اختیار نہیں۔ وہ اگر مال لینے سے انکار کر دے گا کہ ہمیں مال نہیں چاہیے تو آپ اس کے پیسے کے مقروض ہیں، آپ کو اس کا پیسہ دینا پڑے گا۔ اگر آپ روک کر رکھتے تو یہ پیسہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور بھی اس کی بہت ساری تفصیلات جو آپ حضرات زیادہ جانتے ہیں کس طریقے سے دی جا رہی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جو مال، یہ جو پیسہ بچانے کی صورتیں اور پیسہ کاٹنے کی صورتیں ہیں، یہ کسی بھی طریقے سے حلال اور جائز نہیں ہے۔ مال کاریگر کا آیا، اس کے اندر کوئی رفو ہے، آپ اس رفو کی بنیاد پر، اس عیب کی بنیاد پر اس کو ایک مدت تک واپس دے سکتے ہیں، سالوں گزرنے کے بعد آپ واپس دیں، اب آپ کو واپسی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ عیب ہے، کچھ دن جتنے دن کو اس نے موقع دے اتنا دن دیکھنے کے بعد آپ مال کو واپس کر دیں، وہ مال لے لے گا، پھر کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن زبردستی واپسی اور زبردستی پیسے کا کاٹنا، اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ اس پیسے کو کاٹیں گے آپ، یہ پیسہ آپ کے لیے بالکل بھی جائز نہیں، آپ کے لیے بالکل حرام ہے، اور یہ پیسہ آپ کی کمائی کے اندر مل کر آپ کی پوری کمائی کو خراب کرے گا۔ آپ کو نظر آئے گا ہم نے اتنا 2 لاکھ کا حساب تھا، 2% کاٹ لیا، اتنا پیسہ بچ گیا، بچتا نظر آئے گا، لیکن یہ بچے گا نہیں، بلکہ آپ کے اور مال کو لے کر ڈوبے گا۔ آپ جو 2% بچائیں گے، آپ کے سامنے 4% کی ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ کھڑی کریں گے، اس سے بڑی ضرورت آپ کے سامنے آئے گی۔ ہم سمجھتے نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ مال بچ رہا ہے، لیکن ضروریات جو ہماری کھل رہی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے مال کو اس کے اندر ضائع کرایا جا رہا ہے، مال کی برکت کو ختم کیا جا رہا ہے، جو خرچہ نہیں ہونا چاہیے وہ خرچہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، اس لیے کہ آمدنی کے ذرائع محفوظ نہیں ہیں، تو خرچ کرنے کی وہ ساری صورتیں پیش آ رہی ہیں جس کو ہمارے ذہن کے اندر امکان بھی نہیں تھا کہ ہمیں اس جگہ کے اوپر خرچ کرنا پڑے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ ہم نے صحیح کمائی نہیں کی تو اس کا مصرف بھی صحیح نہیں ہوگا، ہم جہاں استعمال کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ جگہ پر استعمال ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، مال کی کم آمدن کو درست کریں گے تو رفتن کو اللہ تبارک و تعالیٰ درست بنانے گے، جو ہماری ضرورتیں ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے اندر اس کو خرچ کرائیں گے، اور ہمارا مال غیر مصرف کے اندر خرچ ہونے سے بچے گا۔ اس لیے آمدنی کے ذرائع کو ہم درست کریں اور اس کی نگہداشت کریں کہ ہماری آمدنی میں کسی طریقے سے حلال کمائی، حرام آمیزش اس کے اندر نہ ہو، حرام کی آمیزش اس کے اندر نہ ہو، ورنہ یہ ظاہر کے اعتبار سے تو کمائی ہوگی اور باطن کے اعتبار سے ہمارے پورے کاروبار کو کھوکھلا کرنے والی ہوگی۔
اس کے علاوہ اور بھی چند حقوق انشاءاللہ آگے بیان کی جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔